أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ما شاء الله. ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أحسن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار مل کے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف زیبا ہے اس ہستی کے لیے جو کہ جس نے ہماری کشکول سند میں محمد وآل محمد کے قیمتی گوہر ڈال دیے. اور تمام تعریف زیبا ہے اس ہستی کے لیے کہ جس نے ہمارے وجود کے خمیر کو عشق امیر میں ڈال دیا. جیو 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 بہت اچھے. اور تمام تعریف زیبا ہے اس ہستی کے لیے یا یوں کہہ دوں کہ اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا حسین کی عطا لکھی یا عباس کی وفا لکھی. سلامت اور تمام تعریف اس مسجود کے لیے کہ جس کو سجدہ کرنے کے لیے مردوں کی صفحات میں یا پہلے علی نظر آئے اور مستورات کی صفحات میں سیدہ نظر آئے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. قبلہ اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ بسم اللہ. ضرور. کیا نجف الاشرف میں بیٹھے میرے سامنے دور نجف کے سامنے ذکر حسین کرنے جا رہا ہوں. اچھا. قبلہ عام طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے اجتماع جب بھی بٹھایا جاتا ہے تو اس کے متعلق ہی گفتگو کی جاتی ہے. اگر مثال دوں کہ اسکول کا اجتماع ہے تو اس کی مینجمنٹ اس کے ہی متعلق گفتگو ہوگی. اگر کوئی سیاست کا پروگرام ہے تو اس کے متعلق ہی گفتگو ہوگی. لیکن کائنات عالم میں ایک واحد اجتماع ہے جس کے ممبر کو ممبر حسین کہتے ہیں, جس کے لنگر کو لنگر حسین کہتے ہیں, جس کے خطیب کو خطیب حسین کہتے ہیں اور جس کے سننے والوں کو عزادار حسین. سلامت رہے, آباد رہے, سلامت رہے. صلی اللہ علیہ. قبلہ محترم, کائنات عالم میں ایک اجتماع جس میں مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں,
مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ کائنات عالم کا ایک اجتماع جسے مجلس حسین کہتے ہیں، اب توجہ میری جانب ہوگی تو میں بیان کر پاؤں گا۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر اللہ کی توحید کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر محمد مصطفیٰ کی نبوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر علی کی ولایت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر آدم کی توبہ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر نوح کی کشتی کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر ابراہیم کے خواب کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر اسماعیل کی قربانی کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر عیسیٰ کے مردے اٹھانے کا ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر نماز کا، ذکر روزے کا، ذکر حج کا، ذکر زکوٰۃ کا، ذکر تولا کا، ذکر تبرع کا۔ کیا وجہ ہے مجلس حسین کے نام کی ذکر ان سب کا؟ کیوں حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین ابراہیم کا بھی وارث ہے، حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین نوح کا بھی وارث ہے۔ قبلہ جس جگہ آ کر سارا کا سارا دین مل جائے اسے مجلس حسین سلامت رہے، آباد رہے۔ آپ کے کیا کہیں؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یا سلامت رہے، آباد رہے، مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یہی حق ہے ذکر میں بولنے کا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، میں نے اپنے نبی کو بھیجا، پھر اکیلے نہیں، بالہدا، خدا کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، کہ تمام ادیان پر دین محمد غالب آ جائے۔ سلامت رہے، تمام ادیان پر دین محمد غالب آ جائے۔ تو توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو خدا کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کیونکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے تو مشرکین کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ ہم نے کل بھی علی بیان کرنا تھا، آج بھی بیان کرنا ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے، صلوات پڑھتے محمد والے۔ تو فرمایا گیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، میں نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہدا کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، حق کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی کا دین تمام ادیان پر غالب آ گیا، یا خدا کا صدقہ ہے یا دین حق کا۔ سلامت رہے، میرے سامنے اہل ظرف تشریف فرما ہے، مولا کو خوش رکھے۔ قبلہ محترم، جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو مختلف القاب کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں فرمایا۔ کبھی فرماتا نظر آ رہا میرا نبی سید الابرار ہے، کبھی فرمایا احمد مختار ہے، کبھی فرمایا حبیب ستار ہے، کبھی فرمایا محبوب غفار ہے، کبھی فرمایا شافی یوم قرار ہے، کبھی فرمایا سرور دو عالم ہے، نون عیسیٰ اعظم ہے، وارث زمزم ہے، قبلہ دو عالم ہے، خیر مجسم ہے، رمشائے کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق شش جہاد ہے، نور اول ہے، حسن اول ہے، مولا کل ہے، ختم رسول ہے، سرور دو جہاں ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ۔ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بآواز بلند نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ تمام مقام پر مختلف طریقے سے نبی کے قصائد اللہ نے بیان کیے، لیکن قبلہ توجہ فرمائے گا میرے نبی کو نور الاول بولا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے اس لیے اسے نور اول بولا ہے کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اللہ کو سید الابرار بولا، لیکن یہ نہیں کہا کہ نبی کو اس لیے میں سید الابرار بول رہا ہوں کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، لیکن جب
جب موقع آیا کہ نبی کا دین تمام ادیان پر چھانے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے اپنے نبی کو ہدا کے ساتھ بھیجا۔ تو میں نبی سے سوال کروں گا، اے نبی آپ کو اللہ نے ہدا کے ساتھ بھیجا تو ذرا بتائیے تو صحیح یہ ہدا ہے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سلامت رہے، آباد رہے۔ بہت اچھی تعبیر۔ خدا سے مراد حسین ابن علی ہے۔ کون ہے حسین؟ توجہ فرمائیے گا، جو ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ایک صحرا کو، جو ایک ریت کے صحرا کو عبودیت کا آسمان بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو عبد کو معبود سے ملا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ایک جنگل کو درسگاہ علم و شجاعت بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نہنوا کو سجدہ گاہ شہادت بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنت کو شفقت کا یاقوت عطا فرمائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جملہ لیجئے گا، جو ریت میں ریت پر لا الہ اپنے لہو سے تحریر کر کے لا الہ کو بقا دے اسے حسین۔ سلامت رہے، آباد رہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کون ہے حسین؟ زہرا کا گوہر یہ در نجف ہے، یہ در نجف حق کی طرف ہے۔ خلد و ارما فردوس و معلا، ہر مصحف و ہر پارا، ہر صورت و ہر آیات، انسان و جن و آدم و حوا، ان سب سے پوچھو کون امام ازلی ہے، سب مل کر بتائے گے حسین ابن علی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔